سورہ فلق کی ٹرانسلیشن تو ہو گئی تھی، مگر فرمائش ایک اور آ گئی ہے کہ سورہ ناس کی بھی ٹرانسلیشن کرا دیتے تو بہت اچھا رہتا۔ اچھا، لفظی معنوں کے ساتھ ساتھ میں دیگر مذاہب کی کتابوں کا عقیدہ یوں بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ الفاظات کے ساتھ پھر دھوکہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس دیگر مذاہب کی ڈکشنریوں میں جو ان کے معنی ہے نا وہ لینے ہوں گے آپ کو، کیونکہ عربی بھی ان ڈکشنریوں کا انکار نہیں کر رہی، تو شروع کرتے ہیں جلدی سے۔ قل اعوذ برب الناس، اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا، قل مطلب وہی کہہ دیجئے، لائیو ہو رہا ہے یہ معاملہ، تو رب سامنے ہے یا کسی ایسی جگہ سے آواز ہے کہ جو سیکنڈ پرسن میں ہی آ رہی ہے، جو نبی سیکنڈ پرسن میں آ رہے ہیں۔ قل صحیح نا، لائیو ہو رہا ہے، نبی سیکنڈ پرسن، آپ کہہ دیجئے، خطاب اللہ کا ہے، تو کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، صحیح ہے، کیا کہتے ہیں جی، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک پناہ مانگتا ہوں رب، پھر یہ رب آ رہا ہے، پھر برب الناس، انسانوں کے رب سے۔ اب یہ انسانوں کے رب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً بات یہ ہو رہی ہے کہ انسانوں کے رب، تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے وہ انسان جو پیدا ہوتے ہیں نا، انسان تو پیدا ہوئے ہیں، 9 مہینے کی پیدائش ہے، یہ وہ رب کی بات، وہ انسانوں کے رب کی بات نہیں ہو رہی، یعنی اس میں شاید حضرت آدم انکلوڈ نہیں ہے جو بات ہو رہی ہے۔ اللہ بڑی گہری بات کر رہے ہیں بھائی، اس میں یہ ہے کہ انسان انکلوڈ ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں، تولید وغیرہ یا 9 مہینے کی پیدائش والے انسان ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ پھر انہی پر اللہ مالک ہو رہا ہے، اب انہی انسانوں پر مالک الناس، ان انسانوں کے مالک اللہ ہیں، یہ جسم، یہ سب چیزیں اس کے مالک اللہ ہیں، تو یہ اس کے مالک اللہ ہیں کہ یہ اس کا مالک کوئی اور ہے تو یہ چیزیں ہمارے پاس کیا کر رہی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ترجمے میں بعض اوقات لوگوں نے لکھ دیا ہے، دیکھیں یہاں بادشاہ لکھا تھا، تھوڑا سا دھندلا آ رہا ہے یہاں پہ، بادشاہ لکھ دیا ہے ترجمے میں، کہ یوں کر دیا ہے کہ انسانوں کے بادشاہ کی، اب انسانوں کے بادشاہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، ایسے الفاظ ہیں، مگر کسی مالک سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو مالک ہے، جیسے مالک یوم الدین ہے نا، تو یہ قل اعوذ برب قل اعوذ برب الناس، انسانوں کے رب، اب یہ انسان کون ہے، یہ تو 9 مہینے کی پیدائش والے انسان ہیں، پھر انہی کے مالک ہیں، وہی رب جو انسانوں کے ہیں، الہ الناس، اب یہ مطلب ہو گیا، اب انہی کی عبادت ہوتی ہے معبود کے طور پر، یعنی کہ انہی کی عبادت ہوتی ہے، یہ وہ رب ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے، اب نماز میں عبادت ہو رہی ہے یا تسبیح ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے، یہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، من شرری، اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، اب یہ پناہ جو مانگ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں، پھر شر سے مانگ رہے ہیں، کسی شیطان کے شر سے، من شرری یعنی شر سے، شر الوسواس الخناس، اب یہ کہہ رہے ہیں کس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور وسوسہ یعنی کہ وہم گمان جو شیطان کی طرف سے آئے، اب یہ کیسے آ رہا ہوگا بھائی، تو میں نے آپ سے کہا نا یہ وہی انسان ہے جو 9 مہینے والے انسان ہے، یہ وہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ وہی نا، تو جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کو یہ کر رہا ہے کہ شر الوسواس الخناس، اب یہ خناس کا وسوسہ ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے، یعنی کہ خناس کس کو کہتے ہیں، کہ جیسے ہی اس کے سامنے ذکر کیا جائے اللہ کا، یعنی یہ اللہ، بسم اللہ میں جو اللہ لکھے، اگر ان اللہ کا اس کے سامنے ذکر بھی کر دیا جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن خناس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے، خناس جیسے اللہ کا نام پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر یہاں رب الناس، اب دیکھیں نا ترجمے میں بھی تو یہ صحیح سے آ نہیں رہا کیمرے میں، بس اتنا ہی، خناس، اب یعنی رب کے نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے سن کے، یا اللہ کے نام سے سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس آیت کے اندر یہ چیز ہے۔ پھر الذی، اب یہ پھر کسی نے کچھ کیا ان کو الذی سے بولا جا رہا ہے، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ الذی، اب یہ الذی اسی خناس کو کہہ دیا، اب الذی میں ہم سمجھ رہے ہیں نا پیچھے کسی لوگوں کا ذکر ہوگا، یہ لوگ، وہ لوگ، یہ لوگ، یہ لوگ، لیکن ایسا نہیں، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے الذی، یہ جو خناس ہے نا، یوسوسو، وسوسے ڈال رہا ہے بھائی، وسوسے ڈال رہا ہے، الذی یوسوسو،
وسوسے ڈالتا ہے، فی کس کے اندر؟ صدور میں، یہ صدور لکھا ہے، صدور الناس انسانوں کے، یہ جو اس طرح کی بات لکھی، صدور سینہ بھی کہتے ہیں، لیکن سینے کے لیے تو خاص لفظ میرے خیال سے اس قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو سینے کے اندر یہ کچھ انسانوں کے سینے میں جو ہے نا یہ وسوسہ ڈال، الذی جو، کون؟ خناس، اس خناس کی پناہ مانگی جا رہی ہے، اعوذ بک برب الناس، دیکھ رہے ہیں؟ اب الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈال رہا ہے سینوں میں، بالکل الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل یہ بہت مبارک آیت ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بہت مبارک آیت ہے، دیکھ رہے ہیں اس مبارک آیت کی شروع سے ہونے سے ہی بسم اللہ بہت زبردست ماشاءاللہ، تو یہ اس کے مبارک ہونے سے ہی اس بات کے شروع ہونے سے ہی یہ ساری برکت آ رہی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے سچائی سے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے، بالکل حقیقی سچ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی، اور کوئی کہہ رہا ہے تو وہ بہت غلط کہہ رہا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، اب الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہی جو الذی، یہ جو پیچھے خناس اور وسوسے ڈالنے والے کا ذکر ہے نا، شیطان، اب یہ شیطان وسوسہ تو ڈالتا ہے مگر خناس بھی ہے یہ، جیسے ہی اللہ دکھا یہ پیچھے ہٹ جائے گا، کوئی چوٹ لگ رہی ہے، کوئی زخم لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ جو دل کے اندر گھس کے وسوسہ ڈال سکتا ہے وہ ایسے کس چیز سے، کس نوکیلی چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے ڈال رہا ہے صدوروں میں، لوگوں، انسانوں کے دلوں میں، دیکھ رہے ہیں آپ، من الجنتی والناس۔ اب آگے ایک اور بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وسوسے ڈال رہا ہے انسانوں کے جو ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں، من الجنتی والناس، اب ہے نا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہے، تو یہ بات طاقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وسوسہ جنوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور انسانوں میں بھی کر سکتا ہے، اب وہ یہی کہہ رہا ہے۔ اب اس طرح یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا، میں آپ کو اور کلیئر کرتا ہوں، اب یہاں پر یہ جو بات آ رہی ہے کہ من الجنتی والناس، اب یہ کہہ رہا ہے جو صدور ہے نا، جو سینے ہیں انسانوں کے سینوں میں ڈال رہا ہے، جو جن میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جیسے کہ من شر، شیطان کے شر سے، تو یہ جن سے بھی ہیں، یہ سینہ جن کا بھی ہے، انسان کا بھی ہے، تو جن کا انسان میں بیٹھا ہوا ہے، تو انسان کے اندر یہ جو روحانی کیفیت ہے اس کو جن کہا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے، بچھ جاتا ہے، اور پھر انسان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن یہ اس کو لفظ جن میں ہی ترجمہ کیا گیا، تو بالکل کریکٹ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اس پر سب کا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ ایمان ضائع ہو سکتا ہے، آپ اپنا ایمان سب بچائیے، اور بالکل کریکٹ بات ہے یہ، تو یہ ترجمہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، مالک کو بادشاہ بھی لکھا جا سکتا ہے، مگر یہ کچھ ایسے آ رہا ہے کہ مالک الناس، انسانوں کا کوئی مالک ہے بھائی، ان جسموں کا، ان چیزوں کا، اس ساری باڈی کا کوئی مالک بھی ہے جو بادشاہ ہے۔ الہ الناس، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کا، ہے نا، اسی کی الہ الناس۔ اب یہ دیکھیں نا، ایسے ہی تو ہے نا، انسانوں کے معبود ہیں یہ، یعنی معبود، الہ الناس، معبود بھی ہیں، کوئی مجسمہ یا تصویر، تصور کا ذہن میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ آیت جن پر بھی پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ کا دیدار کر چکے ہیں، یا اللہ کو دیکھا ہے، یا ایسا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب اللہ کو دیکھا ہے تو پھر سب کچھ طے ہو جاتا ہے نا۔ پھر من شر الوسواس الخناس، تو اب یہ پناہ، اب یہ من جو ہے پناہ کی بات کر رہا ہے کہ میں اس شر سے پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بک نا من شر، جو شر، شیطان سے جو شر آ رہا ہے وسوسے کے صورت میں، خناس، وہ کسی چیز کو دیکھ کے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، فی الحال یہ ہے۔ اب اللہ کا ذکر تو تسبیح وغیرہ تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ وسوسے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن اب یہ خناس جو پیچھے ہٹ رہا ہے، کس چیز سے ہٹ رہا ہے؟ تو وہ یہ اللہ ہے، عالموں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ ہی تھے نا، تو اسی وجہ سے تو شیطان آ نہیں سکتا تھا، تو
اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور رہنے والا، ماشاء اللہ بہت ہی بابرکت بات ہے یہ. تو اسے صدور الناس. اب کیا ہوا؟ ہاں وسوسے ڈالے. خناس جو پیچھے ہٹ رہا، کس وجہ سے ہٹ رہا؟ الذی پھر یہی ہے یوسوس فی صدور، یہی دلوں کے اندر بیٹھ رہا ہے آ کے، صدوروں کے اندر. اور ملے جنتی والناس. اب کن کے صدوروں میں؟ جو جن میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اب اس کو اور بھی دیکھ لیتے. اب یہیں پر آ رہا ہے یہ بات، تو یہی آ رہی ہے کہ یہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں کے صدوروں کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ والناس ہے نا، جنتی والناس. اب یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ جو صدور ہیں جن کے بھی ہیں اور انسانوں کے بھی. اب یہ جن و انسان دو الگ الگ کیفیات ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. جن الگ ہے، انسان الگ ہے. اب ایسا بھی قرآن میں عقیدہ سورہ جن پڑھیں گے آپ، قرآن میں آیت موجود ہے کہ جو لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جن نے پاگل کر رکھا، تو جن ان کے اندر بیٹھا ہوا اور وہ پاگل ہوئے ہیں، ہے نا، جن کی پکڑ آئی ہوئی ہے. تو اب یہ جن کا صدور الگ ہے، انسان کا صدور الگ ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک ہی بات میں آ رہا ہے یہ، کیونکہ ایسی ہمیں قرآن میں ملتا ہے سورہ جن ہے یا جن کی پکڑ بھی ہے. تو پھر وہ جن کے اندر کچھ نے کچھ جا کے کرا ہے، تو جن نے آپ کا کام تمام کرا ہوا ہے، یعنی پاگل کرا ہوا ہے یا کچھ ایسا کرا ہوا ہے. تو یہ ہے، تو یہ بھی معاملہ چل رہا ہے. تو یہاں بھی ہمیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا. تو یہ صورت ان تمام مسائل کا، یہ انسان کی پریشانی یا پوزیشن کے اندر بھی یہ صورت بہت کام کی صورت ہے. صحیح ہے، بہت کام کی صورت ہے. مگر کوئی ایک چیز، کوئی خفیہ چیز ایسی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور ہوگی جو نوکیلی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لکھاوٹ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ معجزہ قلم ہے، جیسے کہ سورہ اقرا. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا معجزاتی قلم موجود ہے تو جس کی مدد سے اگر لکھا جائے اس آیت کو تو یہ پیچھے ہٹ جائے گا. اللہ کا نام اس چیز سے لکھا جائے، جیسے بسم اللہ کو لکھا جائے اس قلم سے، خفیہ قلم ہے کوئی، تو اس کے بعد یہ چیزیں انسان کو بہت ہی فائدہ پہنچائیں گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے، تو بڑی گہری بات ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ کے حکم سے، ضرور ملیں گے انشاءاللہ. اس پر غور کیجئے، توجہ کیجئے. شکریہ.